آیات کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے بندے کو اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ذریعے یہ قیامت تک کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا، گمراہی سے بچایا۔ اب بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے، یہ ہمیں پتا چلے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 میں۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑیں، فَإِنَّا تو یقیناً اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں، یعنی اگر پھر بھی وہ منہ موڑیں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو یقیناً، کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والے ہیں۔ اچھا، فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے۔ ان شرطیہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اگر آگے فعل ماضی کا ہو تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں، تولو وہ منہ موڑیں، یہ ہے فعل، اور فعل ہے مضارع کا، سوری، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فعل ہے امر کا، نہیں، فعل ہے ماضی کا، سوری، فعل ماضی ہے، تا زائدہ باب کی ہے، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب، فَإِنَّ تو یقیناً، ہاں یہ زبر نے ہمیں بتایا ہے نا فعل ماضی ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو یقیناً، یہ کیا تھا؟ تولو، یہ تولو ہی تھا، مجزوم ہوا ہی نہیں کیونکہ ماضی تھا، جمع مذکر غائب، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ۔ فا انا تو یقیناً، فا حرف عطف بھی ہے اور جواب شرط بھی ہے، یہ ان شرطیہ جو ہے نا اس کا جواب بھی ہے، یعنی اگر وہ پھر بھی منہ موڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انا حرف نصب مشبہ بالفعل، اللہ اسم انا، علیم اللہ رب العزت کی صفت ون، یہاں پہ ایک ہی صفت ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، یہ خبر مرفوع ہو کر آئی ہے نا، اللہ رب العزت کا نام بھی ہے یہ اور اللہ کی صفت بھی ہے، آئین لام وا میم روٹ ورڈ کے ساتھ، آئین لام میم، اور یہ صفت مبالغہ ہے، اور یہ انا کے لیے خبرو انا ہے، یعنی جملہ اسمیہ میں اسم انا، خبرو انا اور بالمفسدین مرکب جاری کی شکل میں متعلق بن کے جملہ اسمیہ کو کمپلیٹ کرے گا۔ بی حرف جار ہے، المفسدین نسبی جری حالت کا جمع اسم ہے ہمارے پاس، چونکہ اس سے پہلے حرف جار لگا ہوا ہے لہٰذا اس کو ہم مجرور کہیں گے، محلن مجرور، اور یہ مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کیسے پتا چلا یہ محلن مجرور ہے، کیونکہ بی حرف جار موجود ہے۔ اگر بھی حرف جار مجرور نہ ہوتا موجود تو پھر ہم اس کو دیکھتے کہ یہ نسبی جری حالت کا اسم کیا بن رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو کہیں گے یہ محلن مجرور ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ان لوگوں کا انجام، یعنی کہ جن کے پاس سب کچھ حقائق آ گئے اور اللہ رب العزت کے جو ہے وہ مبالغے کے اس قضیے کو، یعنی اس سارے قصے کو طے کرنے کی آخری جو صورت تھی وہ اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہے، تو پھر اس کے صاف کیا معنی ہیں کہ وہ حق کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی حق کی مخالفت کر کے اللہ رب العزت کی زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ فسادی ہیں۔ تو یہ فساد جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ فساد، یہ فتنہ، یہ اللہ رب العزت کی زمین میں جو ہے نا نافرمانیوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اکسانے کے لیے جو ہے نا کرتے ہیں لوگ، تو یہ شرک تمام فساد کی جڑ ہے۔ اگر زمین اور آسمان میں بہت سے معبود ہوتے تو ان کا سارا نظام، یہ کائنات کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ اسی طرح اگر دین میں شرک کے لیے کوئی گنجائش تسلیم کر لی جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا کا سارا نظام تہا و بالا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ گنجائش ہے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصلی حقیقت واضح ہو چکی ہے، نصارہ کے اوپر حجت تمام کر دینے کے بعد یہود اور نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر توحید کو ایک مشترک حقیقت بنا لیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑتے ہیں، یعنی جس طرح اسلام کی دعوت لے کے آیا ہے، اسلام ایک دعوت لے کر آیا ہے اور پچھلے انبیاء صحیفے بھی اسی چیز کے اوپر چل رہے ہیں، تو اگر آپ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود توحید کو جھٹلا دیتے ہو
تو صرف اور صرف قرآن کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ اپنے انبیاء کو بھی، اپنے صحیفوں کو بھی جھٹلا رہے ہو، حضرت ابراہیم کے عقیدے کو بھی جھٹلا رہے ہو، یعنی کہ ہر ایک چیز کی نفی کر رہے ہو نا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا حوالہ وہ دیتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر اس قرآن کی آیت کو کیوں نہیں مان رہے کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو صرف ایک حنیف مسلم تھے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں مان رہے۔ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہودیت اور نصرانیت کے جو شاخسانے جو ہوئے ہیں یہ تو بعد میں کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا۔ تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، اور پھر دین ایمان اسلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوا ہے کہ جو اللہ کے تمام انبیاء جو گزر چکے ہیں، اللہ کی تمام کتابیں جو گزر چکی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تمام ادیان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو حق مانتے ہیں۔ یہ شرف جو ہے نا یہ امت محمدی کے کو ملا۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تمہیں، یعنی اہل کتاب فتنہ بھی پھیلائیں گے، اگر اہل کتاب، یہ ہم اگلے انشاءاللہ تعالی آیتوں میں بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے فتنے سے بچو، ان کی ساری کوششیں کیا ہیں؟ تمہیں دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 64۔ قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، تم لے آؤ، الا، طرف، کلمتن، اس کلمے کی طرف، سواء، برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ یہاں پہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، یعنی ایک اور دعوت، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ۔ کس کلمے کی طرف؟ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ، یہ کہ نہ نعبدہ، ہم عبادت کریں، اللہ، مگر، اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی، ولا، اور نہ، نشرکو، ہم شریک ٹھہرائیں، بھی، اس کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو بھی، ولا یتخذا، اور نہ ہم بنائیں، بعدنا، ہم میں سے بعض، بعدن، بعض کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چلے اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم ایک نقطے کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان کلمہ برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے رب کو رب بھی نہ بنائیں، کسی بھی دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن، پھر اگر، تولوا، وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا، تو آپ کہہ دو، اشہدو، تم گواہ ہو جاؤ، بھی انا، کہ بلا شبہ ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ انہی کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ منہ موڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ رب العزت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی اہل کتاب کو خطاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہودی اور نصارہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن اس صورت میں نصارہ چونکہ خاص طور پہ مخاطب ہے نا، تو اس وجہ سے روئے سخن جو ہے، یعنی بات کا رخ جو ہے ان کی طرف زیادہ ہے۔ لفظ سوا ان کی جو تحقیق کر رہے ہیں، تو سوا ان کے معنی وسط، برابر ہیں، درمیان میں ہیں، یعنی سر کے بیچوں بیچ، اور دونوں میں یکساں، مشترک، جانی پہچانی، یعنی جو کوئی ایک ایسی بات جس پہ وہ دونوں بیچ میں آ کے مشترک ہو جائیں، یعنی کہ دونوں توحید کے متعلق قرآن کا جو دعویٰ ہے نا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکساں اور مشترک اور مسلم ہے، تو وہ توحید ہے، یعنی اللہ کو تو وہ بھی ایک مانتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں۔ اس سے یہاں پہ یہ نقطے کا آغاز ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں۔ گرامر کے بعد، قل، آپ کہہ دیں، فعل امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یا حرف ندا ہے، اہل الکتابی منادہ ہے، ندا منادہ جب جملے کے شروع میں آ جائے تو جملہ ندائیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ ندائیہ، یعنی کسی کو بلایا جا رہا ہے، کسی کو آواز دے کے
मुखातिब करके कोई बात बताई जा रही है तो जुमला होगा निदाया। तालऊ तुम आओ, फेले अमर, तालऊ हुक्म दिया जा रहा है ना, तुम आओ। फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, इला कलिमातिन, उस कलमे की तरफ। इला हरफे जार है और कलिमातिन मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कलिमातिन सवाइन, ये मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न बना रहे हैं। उस कलमे की तरफ जो बराबर है, यानी कि मुरक्कबे तौसीफी बनेगा और फिर इला हरफी जार की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बनेगा। ये मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी आगे करती हूँ। कलिमतिन सवाइन, ठीक है, ये दोनों एक पैटर्न पर आ गए ना, तो मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न बने थे। और फिर मिन हरफे जार की वजह से, इलाज हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुतालिक हो गए थे फेल तालऊ के। बैनना, दरमियान हमारे, बैनना, बैना और ना, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न जर्फ के साथ बन रहा है ना। व बैनाकुम, व अतफी के जरिए जुड़कर, बैनाकुम भी मुरक्कबे इजाफी, जर्फ प्लस जमीर। तो ये दोनों पूरा मुरक्कबे अतफी हो गया, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान ये भी मुतालिक ही बनेगा। ठीक है, ये मफूल नहीं है, ये मुतालिक ही बनेगा। अल्लाह, ये के ना, अन प्लस ला, अन नासबा मजदरिया, ला लाए नाफिया जो कोई चेंज पैदा नहीं करता। तो अन मजदरिया ने क्या किया, मुजारा को मंसूब किया। नाबुदा, नाबुदा, हम इबादत करें। फेल मुजारे जो है वो मंसूब हुआ, मीनिंग्स में चेंज पैदा किया इसने। कैसे, इसका तर्जुमा क्या था, हम नाबुदू, हम इबादत करते हैं। लेकिन जब मंसूब हुआ तो इसके मीनिंग्स में क्या चेंज पैदा हुआ, हम इबादत करें, जमा मुतकल्लिम। इल्ला, मगर, इल्ला हरफे इस्तस्ना आ गया, अल्लाह, अल्लाह ताला की, मुस्तस्ना हो गया अल्लाह, यानी कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। वला, और ना ही, नुश्रिका, हम शरीक ठहराएं, ये भी फेल मुजारा जो है ना मंसूब हुआ है अन नासबा की वजह से ही। अभी जुमला कंटिन्यू है ना, तो ये जुमले के बाकी मुजारे को भी मंसूब कर रहा है। तो नुश्रिका फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम मंसूब हो गया अन नासबा की वजह से। और ये फेल है, इसका फाइल अगर हमें आगे नजर नहीं आ रहा तो फेल बा फाइल है, हम शरीक ठहराएं क्योंकि नजर आएगा भी नहीं। बिही, उसके साथ भी हरफे जार ही, मजरूर जमीर, मुरक्कब जारी का पैटर्न, शई अन, किसी चीज को, मफरूल आ गया। ठीक है, शई अन मफरूल आ गया, यानी कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराएं। वला, और ना ही, यत्तखिजा, और ना ही बनाए, वो बनाए, कौन बनाए, बात की जा रही है ना ही वो बनाए। फेल वाव हरफे अतफ, ला नाफिया है, और यत्तखिजा भी मंसूब होकर आ रहा है उसी अन्नासबा की वजह से जो जुमले के शुरू में आया है। ठीक है, हमजा खा वाल इसका उसका रूट वर्ड है, और ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। और ना बनाए, बादुना, हम में से बाज, बादुना मुरकबे इजाफी होकर आ रहा है, और यत्तखिजा फेल के लिए फाइल है। कैसे, बादुना में जो मुरकबे इजाफी का एराब है ना मरफू है, तो वो यत्तखिजा फेल का फाइल बनेगा। बादन, ये वजाहत के लिए जो आया है ना ये मफरूल है। ठीक है, हम में से बाज, बाज को, और बाबन, ये दूसरा मफूल आ गया। रा बा बा रूट वर्ड के साथ, और बाबन जमा मुकस्सर भी है और मंसूब हालत में आया है, तो मफूल टू हो गया है। यानी हम में से बाज, बाज को रब ना बनाए। मिन दूनिल्लाही, छोड़ के अल्लाह ताला को, मिन हरफे जार है और दूनी एक जर्फ है, असल में ये दूना था, मिन हरफे जार ने इसको मजरूर कर दिया है ना, तो ये दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवाय। अब अगर हम देखें तो ये भी मिन जायदा है, ये भी मिन ज्यादा है, तर्जुमे में नजर नहीं आ रहा, लेकिन जुमले को चूंकि मुताल्लिक करना है तो इसको लाया गया है। क्योंकि एक्स्ट्रा हमने देखा था ना, जुमले में जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा होगा
وہ من حرف جار کے ذریعے مجرور کر کے جملے کا متعلق بنا دیا جائے گا. تو یہاں پر بھی من حرف جار کو زائدہ لا کے دون اللہ جو مرکب اضافی تھا اس کو متعلق بنا دیا گیا فعل کے یتخذ فعل کے ہی. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اور نہ بنائے ہم، یعنی ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائے. فَإِن پھر اگر، اب جملہ شرط بتائی جا رہی ہے، یہاں سے جملہ شرطیہ ہے، فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ مضارع ہوگا تو اس کو مظوم کرے گا، ماضی ہوگا تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. پھر اگر وہ منہ موڑیں، تولو، تولو جو ہے یہ فعل ہے مضارع کا، فعل ہے ماضی کا جمع مذکر غائب کا، واو لام یا روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ماضی جمع مذکر غائب. تولو وہ منہ موڑیں، فقولو تو آپ کہہ دو، فا حرف عطف، قولو فعل امر، فعل امر جمع مذکر حاضر، آپ کہہ دو، اشہدو تم گواہ ہو جاؤ. یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے فعل امر ٹو، یہ بھی فعل امر ہے. اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، بی انا کہ بلا شبہ ہم، بی حرف جار ہے لیکن پہلے اندر ایک جملہ ہے انا کے ساتھ، انا پلس نا، انا حرف نصب مشبہ بالفعل، نا اسم انا، مسلمون خبر انا. انا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ بھی حرف جار کے ذریعے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا پورا، اور یہ مرکب جاری اشہدو فعل کے متعلق ہو کے جملہ فعلیہ بن گیا. اب دیکھیے مسلمون اصل میں کیا ہے، یہ مسلمون جو ہے مسلمون کی جمع ہے، جمع سالم مذکر. اونا آخر میں جب بھی آتا ہے نا تو یہ رفع حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی اسم کی حالت رفع جو ہے نا، مسلمون، مسلمونا، اور اس کی نسبی جری حالت مسلمینا، مسلمینا. تو یہاں پہ مسلمونا حالت رفع میں ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ خبرو انا ہے. اس طریقے سے یہ پورا جملہ جو ہے یہ اشہدو فعل کے متعلق ہو گیا، اور پھر یہ اشہدو فعل پیچھے جملے کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ قرآن نے اسی مشترک کلمے کو بنیاد قرار دیا ہے نا، کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے. اصل میں یہود جو ہے نا وہ بھی صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں. انہوں نے بھی ایک باطل عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جس طرح حضرت انہوں نے بنایا، حضرت نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، تو یہ باطل عقیدے کے علاوہ ان کا رب کے اوپر سیم وہی ٹرسٹ ہے، رب کے اوپر سیم وہی بھروسہ اور عقیدہ ہے جو ہمارا ہے. تو یہاں پہ قرآن اور اسلام ایک مشترک پوائنٹ کے اوپر آ گئے نا پورے، اور وہ لوگ بھی. تو کہا گیا کہ بحث کا یہ طریقہ قرآن کے اس قرار داد یعنی یہ کے طریقے کے مطابق ہے کہ اللہ کا ایک ہی راستہ ہے نا، ہم دونوں کا رب ایک ہے، ہم دونوں کا راستہ بھی ایک ہے، تو ہم سب کچھ چھوڑ کے توحید کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی توحید کی دعوت دیجئے، کیونکہ یہ ایک مشترک چیز آ گئی. اہل کتاب آسمانی صحیفوں کے حامل ہونے کے سبب سے توحید کی تعلیم سے بہت اچھی طرح آشنا تھے، اور توحید کے علم بردار ہونے کے بھی مدعی تھے. ان کے صحیفوں میں نہایت واضح الفاظ میں توحید کی تعلیم تھی، اور انہوں نے کیا کیا، شرک اختیار کر لیا. یہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے دین میں شرک کی کوئی گنجائش تھی، بلکہ نبیوں اور صحیفوں کی تعلیمات کے خلاف بدعت کی راہ اپنانے کے بعد ان کا یہ حال بنا کہ ان کو شرک میں کوئی گناہ نہیں نظر آیا. اور یہ پھر انہوں نے متشابہات کی پیروی بھی کی، یعنی کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی نا انہوں نے الٹی سیدھی دلیلیں خود ہی گھڑ لی. تو قرآن نے ان کو دعوت دی کہ یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی بندگی کی جائے، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب ٹھہرائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو ہم کیوں اس اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنائیں؟ اس بحث کو ختم کرتے ہیں اور ایک اللہ کی دعوت دی گئی. تو دینے کا کہا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے بیٹوں کی شکل میں، اللہ کے سانجھی بنائے ہوئے تھے، تو اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے کہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ پھر کہہ دیجئے کہ ہم تو مسلمان ہیں. یعنی کہ برات آیت کے آخر میں کیا وضاحت ہے کہ اہل کتاب جو تھے نا، وہ توحید کی اس مشترک حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ ان کو صاف صاف کہہ دیں کہ اب آپ گواہی دیں گے ہم مسلمان ہیں. یہ گواہ رہو کے جو الفاظ ہیں نا، یہ اظہار برات ہیں. یعنی سن لو اور اس بات کے گواہ ہو کہ ہم نے پوری طرح تمہیں ایک چیز، ایک پیغام پہنچا دیا تھا، ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں. اور بھی انا مسلمون سے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ یہی توحید جو ہے نا، یہی صحیح اسلام کی روح ہے. یعنی اسلام کی اصل عبارت ہے، جو اصل ہے. جس کو توحید حاصل نہیں ہے پھر اس کو اسلام بھی حاصل نہیں ہے، یعنی دین اس کے پاس مکمل نہیں ہے.